شرعی تقاضا کب اور کیسے پورا کرنا چاہیے؟ شرعی تقاضے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 22 اہم شرعی اصول جو ہر میاں بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران اپنانے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا پورا کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطرتی اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جنسی اور جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور غیر عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ لیکن شرعی تقاضے کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران ان 22 شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے بیڈ وغیرہ جہاں پر بھی شرعی تقاضا پورا کر رہے ہوں وہاں پر بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا ڈال دیں تاکہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ نمبر 2، شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم شرعی تقاضا پورا کریں گے تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھیں۔ نمبر 3، شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی آنے والی بدبو، پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے تاکہ شرعی تقاضا پورا کرنے کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو سکے۔ نمبر 4، شرعی تقاضا سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اچھے سے دانت صاف کر لیں کیونکہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 5، شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف کپڑے یا ٹشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر رکھیں۔ نمبر 6، شرعی تقاضا ایسی جگہ پر ادا کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت والی آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت شرعی تقاضے کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 7، شرعی تقاضا پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنا چاہیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 8، شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ شرعی تقاضے کی دعا پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر شرعی تقاضا سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 9، شرعی تقاضا کا خاص وقت مقرر نہیں، آپ جب چاہیں شرعی تقاضا پورا کر لیں، اس میں کوئی ممنوعیت نہیں۔ نمبر 10، شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے جسم کو چومنا اور شرمگاہ کو دیکھنا بھی حلال اور جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ نمبر 11، بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتی کو چوستے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جانا مکروہ عمل ہے۔ ہاں البتہ اس سے میاں بیوی کا نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 12، محترم ناظرین، میاں بیوی کا شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر شرعی تقاضا پورا نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ مکمل بے لباس اور کپڑے اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر
13. بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عرض ہو، اگر وہ شرعی تقاضا پورا نہیں کرنا چاہتی تو اس کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے مجبور مت کریں۔ نمبر 14. شرعی تقاضا بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی پورا کریں۔ نمبر 15. شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں شرعی تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اسی پوزیشن میں رہ کر شرعی تقاضے کو پورا کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی داخل کرے۔ نمبر 16. شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17. بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پیچھے کے راستے پخانے والی جگہ پر شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں یعنی پیچھے والے راستے میں آتا ہے وہ مالعون ہے۔ نمبر 18. 5 حالات میں بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالاتوں میں سے بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ پہلے، جب عورت حیض کی حالت میں ہو جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ دوسری، نفاس کی حالت میں یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے جب تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے۔ شرعی تقاضا پورا نہیں کرنا چاہیے اور اس خون آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر عورت اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو پہلے ہی شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے۔ تیسری، روزے کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا سخت گناہ ہے۔ چوتھی، اعتکاف کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے شرعی تقاضا پورا نہ کیا جائے۔ پانچواں، احرام کی حالت میں بھی شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ نمبر 19، شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو گیا۔ نمبر 21، میاں بیوی کی شرعی تقاضا پورا کرنے کی باتیں اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں یا کسی اور رشتہ دار سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی تقاضا پورا کرنے کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم نہیں یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر یا حکیم یا متعلقہ شخص سے
نالج لینا یا پوچھ لینا یہ یا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 22، شرعی تقاضا پورا کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، یہ تھے شرعی تقاضا پورا کرنے کے 22 خاص اصول، جن کو اپنانے سے آپ کی آزمائش زندگی خوشگوار رہے گی اور شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران آپ کو کسی قسم کی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ شرعی طور پر بھی شرعی تقاضا پورا کرنے کو سر انجام دے پائیں گے اور طبی طور پر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔